بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2001 کے یہی دن تھے اور 9/11 کو ابھی 3 ماہ پورے نہیں ہوئے تھے کہ جرمنی کے شہر بون میں دنیا بھر میں بسنے والے افغانستان کے چیدہ اور چنیدہ ٹیکنوکریٹ، سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کا ایک اکٹھ ہو رہا تھا۔ یہ کارروائی اقوام متحدہ کی سٹیمپ کے ساتھ امریکہ کی نگرانی میں، امریکہ کی سرپرستی میں منعقد ہو رہی تھی، اور اس سرگرمی کا جو مقصد ہے وہ افغانستان میں پوسٹ طالبان افغانستان کی تشکیل، اس ویکیوم کو فل کرنا اور اس کی طالبان کے گرے ہوئے ڈھانچے کی جگہ ایک نئے افغان معاشرے اور ڈھانچے کی تشکیل تھا۔ اس سرگرمی کو ایک انٹرنیشنل چھتری بھی حاصل تھی، اور افغانستان سے بڑے پڑھے لکھے سوٹڈ بوٹڈ جو افغان دنیا کے کسی بھی کونے میں تھے وہ اس کانفرنس میں شریک ہو رہے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ افغانستان کے جو سابق جہادی تھے ان کے درمیان بھی بون میں پہنچنے کی ایک دوڑ لگی ہوئی تھی، اور سب کو یہ اندازہ تھا کہ بون میں افغانستان کے مستقبل کے مقدر کے فیصلے ہوں گے، اور جو اس کے مستقبل میں اس کے سیاسی منظر پر چھائے رہیں گے، حاوی ہوں گے، ان کرداروں کی تشکیل اور ان کا تعین ہونا ہے۔ کئی ایسے کردار تھے کہ جو افغانستان کی جو صدارت کے لیے دوڑے جا رہے تھے۔ ان میں سب سے اہم اور 2 نمایاں نام حامد کرزئی اور عبدالحق کے تھے۔ عبدالحق ایک اپنے دور کے مولوی جلال الدین حقانی کے قریبی جہادی کمانڈر تھے جو پکتیہ اور اس سارے علاقے کو کنٹرول کیا کرتے تھے۔ وہ بھی اس دوڑ میں پوری طرح شامل تھے، اور افغانستان کی جو مزاحمت ہے وہ ختم ہونے کے بعد، سوویت یونین کے انخلاء کے بعد، وہ دبئی میں جو سونی کمپنی کے ساتھ ایک کاروباری شراکت دار کے طور پر کام کرتے تھے۔ چونکہ ایک پاور کشمکش شروع ہو چکی تھی اور بون میں اپنے نمبر بنانے کی ایک دوڑ لگی ہوئی تھی، اس لیے ایک دھڑے نے عبدالحق کو افغانستان میں طالبان کے ذریعے ہی قتل کرا دیا اور یوں اپنا راستہ صاف کیا۔ لے دے کر پھر 2 امیدوار میدان میں رہ گئے، جن میں حامد کرزئی سب سے مضبوط امیدوار تھے، اور دوسرے اس دور کے ایک مضبوط افغان لیڈر گلبدین حکمتیار کے داماد ہمایوں جریر شامل تھے۔ بون میں سب کلاہ والوں نے، جبہ و دستار والوں نے، علماء نے، ٹیکنوکریٹس نے، دائیں بازو والوں نے، بائیں بازو والوں نے امریکہ کی میزبانی کا لطف اٹھایا، اور بالآخر حامد کرزئی کی صورت میں افغانستان کے نئے صدر کا انتخاب کر لیا۔ ان کے ساتھ ان کی کابینہ کی بھی تشکیل ہو گئی، اور یوں افغانستان میں پوسٹ طالبان ڈھانچے کی تشکیل نو کا ایک فیصلہ ہو گیا۔ افغانستان کے مقدر، وہاں کے عوام کے مستقبل کا فیصلہ بون میں ہو گیا۔ اس میں جو افغانستان کے سابق بادشاہ ظاہر شاہ، وہ بھی اس کانفرنس میں تبرکن انہیں بھی شریک کیا گیا، اور یوں ایک تاریخ کو ایک ریورس گیئر لگانے کی ایک کوشش کی گئی، یعنی ظاہر شاہ کی اپیرنس کے ذریعے، ان کی وہاں موجودگی کے ذریعے۔ افغانستان کے مقدر کا فیصلہ ہو گیا، اور اس بات سے اس کا بھی فیصلہ ہوا کہ افغانستان کا آئین بنایا جائے گا، ادارہ سازی ہوگی، اور وہاں کا ایک نیا نظام تشکیل دیا جائے گا، اور ایک نئے اور ایک جدید، ایک روشن خیال، ایک اعتدال پسند
افغانستان کی تشکیل کی جائے گی اور افغانستان کو دہشت گردی سے پاک کیا جائے گا اور اس کو محفوظ بنایا جائے گا، اور دہشت گردوں کی محفوظ جنت بننے سے اور ان کی جو سیف ہیونز ہیں، جو اصطلاح اس وقت اخبارات میں، امریکہ کے اخبارات میں عام استعمال ہوتی تھی، اس سے بچایا جائے گا۔ بون میں فیصلہ کرنے والے شاید افغانستان کے زمینی حقائق سے نابلد تھے، یا وہ افغانستان کے زمینی حقائق پر نظر نہیں رکھتے تھے۔ وہ صرف اس وقت کے اس نظام پر، امریکہ کی طاقت پر، اس کے وعدوں پر، اس کے باتوں پر وہ یقین کر رہے تھے۔ افغانستان کی زمین کے ساتھ ان کا رشتہ اور رابطہ بحال نہیں تھا۔ اس وقت ابھی طالبان پوری طرح یعنی ڈسپرس ہو چکے تھے، اور ان کے دوبارہ جمع ہونے کے، منظم ہونے کے بظاہر امکانات کم نظر آ رہے تھے۔ چونکہ اس دور میں نے اس پہ بہت لکھا، امریکہ کے اخبارات سے چیزیں رپورٹس لیں، اور دنیا میں جہاں جہاں اس موضوع پہ چھپتا تھا تو ہم اپنے کالم کے لیے، ظاہر ہے اس کے لیے مواد لینا پڑتا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ جو فیصلے ہیں یہ خلا میں ہو رہے ہیں، اور ان کا افغانستان کے زمینی حقائق سے، زمینی معاملات سے تعلق نہیں ہے، اور خلا میں رہنے والے فیصلے خلا میں ہی معلق رہ جاتے ہیں، اور ان فیصلوں کو زمین پر آنے کا موقع، نافذ ہونے کا موقع نہیں ملتا۔ سال بھر بعد افغانستان کے حالات بدلتے چلے گئے، اور افغانستان میں طالبان ری گیدر ہونا شروع ہوئے، اور ایک منظم مزاحمت کا آغاز ہو گیا۔ 20 برس اسی مارا ماری میں، اسی کشمکش میں گزر گئے۔ افغانستان میں حامد کرزئی اپنا بھرپور ٹائم لگا گئے، نیٹو، ایساف، امریکہ، دنیا بھر اور زمانے بھر کی طاقتیں ان کے ساتھ تھیں، لیکن گراؤنڈ پہ طالبان کا کنٹرول رہا، طالبان کا قبضہ رہا، اور اس خلا کو جو طالبان کے اور افغانستان کے حکمرانوں کے درمیان تھا، اس کو زمینی حقیقتوں کی بنیاد پر پر کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ امریکہ نے صرف حامد کرزئی اور اس کے بعد اشرف غنی کو قبولیت دلانے کی کوشش کی، اور طالبان چونکہ زمین سے نکلی ہوئی مخلوق تھے، زمین پر چلنے والے، رینگنے والے، عام افغان کے جذبات کے ساتھ وابستہ تھے، اس لیے انہوں نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ چاروں ناچار بالآخر وہی ہوا کہ افغانستان کا یہ نظام جو ہے 2 عشرے تک رینگتا رہا، گھسٹتا رہا، بالآخر یہ دھڑام سے گر گیا، اور وہ طالبان دوبارہ افغانستان کے منظر پر چھا گئے۔ امریکی سفیر پاکستانی سیاستدانوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں تو بے ساختہ وہی دور یاد آ رہا ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں اپنا پٹ جانے والا یہ تجربہ، ویژن، بصیرت، فیصلہ اب اور چال پاکستان میں نئے سرے سے، نئے انداز سے کھیل رہا ہے۔ افغانستان میں بھی امریکہ کو ایک سسٹم کے لبادے میں آنے کی جلدی تھی، اپنا اثر رسوخ بڑھانے کی جلدی تھی، اور پاکستان میں بھی ایک سسٹم کے لبادے میں امریکہ کو آنے کی جلدی ہے، تاکہ چین کو یہاں زیادہ سے زیادہ محدود کیا جائے، دیوار کے ساتھ لگایا جائے۔ اب امریکہ پاکستان میں ایک ایسے سسٹم کو تشکیل دینا چاہتا ہے کہ جو اس کے مفادات کی نگہبانی کرے، ترجمانی کرے۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم پوری قوت کے ساتھ اب پاکستان کی سیاسی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں کر کے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں، یا یہ جو تاثر مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے چنیدہ اور پسندیدہ لوگ یہ ہیں۔ گراؤنڈ کی کوئی صورتحال قطعی مختلف ہے۔ گراؤنڈ کی صورتحال یہ ہے کہ امریکہ جن گھوڑوں پر ریس لگانا چاہتا ہے وہ گراؤنڈ پہ مقبول نہیں ہے۔ گراؤنڈ پر جو مقبول وہ آدمی ہے جسے جیل میں بند کیا گیا ہے۔ یہ تقریباً وہی کیفیت ہے کہ بون کانفرنس میں جو لوگ افغانستان کے مالک، مختار اور اس کے مقدر کے مالک بنائے جا رہے تھے، ان کا زمین پر کوئی وجود نہیں تھا، نام و نشان نہیں تھا۔
آج جو پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں، استحکام پاکستان والے ہوں یا پیپلز پارٹی والے ہوں، پاکستان کی زمین پر ان کے اثرات نظر نہیں آتے۔ اب امریکہ اگر اپنی طاقت کے زوم میں، اپنی طاقت کے اس نشے میں اگر کوئی ایسے فیصلے کرتا ہے کہ پاکستان میں رائے عامہ کو روند کر، کچل کر، اور پاکستان کے سسٹم کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ رائے عامہ کے برعکس کوئی ایسا الیکشن کے نام پہ کوئی ایسا فیصلہ کر کے کچھ لوگوں کو اوپر لے آئیں اور ان کو مسند اقتدار پر بٹھا دیں، تو اس کا مطلب پاکستان میں مزید انتشار ہے۔ اس سے پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا، نہ ان لوگوں کو قبولیت اور اعتبار ملے گا، نہ ان کی ساکھ بڑھے گی، نہ ان کی جو اپیل کی، قبولیت کی جو عوام کے اندر ایک صلاحیت ہے اس میں کوئی وسعت آئے گی، اس میں کوئی استحکام آئے گا کہ جو قوتیں امریکہ کے ایما پر پاکستان میں فیصلہ سازی کے مراکز پر پہنچنا چاہتے ہیں، فیصلہ سازی کی طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو گراؤنڈ ریئلٹیز سے ہٹ کر افغانستان کے بارے میں امریکہ نے اس وقت جو ایک فیصلہ کیا اور وہ بیک فائر کر گیا، آج تقریباً وہی کھیل پاکستان میں کھیلا جا رہا ہے۔ یہ جو ملاقاتیں ڈونلڈ بلوم کی، امریکہ کے جو سفیر ہیں، جو ایک مخصوص پس منظر کے حامل ہیں، ان کے کیریئر میں تیونس اور مصر کو شامل کیا جائے تو پھر آپ کو بات پوری سمجھ آتی ہے۔ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ پاکستان کی جو رائے عامہ ہے وہ اس میں عمران خان ایک مقبول لیڈر کے طور پر ہیں۔ پاکستان کے گوٹھوں میں، چکوں میں، دیہاتوں میں، قصبات میں، ہر جگہ عمران خان کا جو طوطی ہے وہ بول رہا ہے، مقبولیت میں وہ سب سے آگے ہیں، ان کی جو موقف ہے اس کو قبولیت حاصل ہے، پبلک کے اندر پذیرائی حاصل ہے۔ لیکن امریکہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ وہ اس زمینی حقیقت کی بجائے ان لیڈروں کو چاہتا ہے جو مستقبل میں اس کی ایجنڈے کو آگے بڑھائیں اس خطے میں۔ تو یہ تقریباً وہی حماقت اور غلطی ہے کہ جو افغانستان کے ماحول میں دہرائی گئی۔ اگر اس وقت طالبان کو اکاموڈیٹ کیا گیا ہوتا، گراؤنڈ ریئلٹی سے قریب تر فیصلے کیے گئے ہوتے اور نخوت اور نفرت میں فیصلے نہ کیے گئے ہوتے تو شاید وہ پھر امریکہ کو اس انداز سے بگرام ایئر بیس سے خالی نہ کرنا پڑتا جس طرح انہوں نے 2-2.5 برس قبل رات کی تاریکی میں اس کو خالی کر دیا، اور یہاں تک کہ افغان حکمرانوں کو بھی بتانا پسند نہیں کیا، اپنے اتحادیوں کو جن کو بچانے کے لیے، جن کو دوام دینے کے لیے وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ اب جو امریکی سفیر ہیں وہ ایک مخصوص پولیٹیکل لابی کے ساتھ وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اس سے دو تاثر مل رہے ہیں۔ اگر تو وہ زمینی حقائق کی بنیاد پر پاکستان کے ان سیاستدانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ ایک حد تک ہی ان کی مدد کر سکتا ہے، امریکہ 0 کو 100 نہیں بنا سکتا، اس کے ساتھ 10 کا اضافہ نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ 1000 کا اضافہ نہیں کر سکتا، امریکہ 90 کو 100 کر سکتا ہے، 60 کو 100 کر سکتا ہے، لیکن وہ 0 کو 10 نہیں بنا سکتا۔ تو اگر تو یہ ایک حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں یہ میسج کنوے کیا جاتا ہے کہ رائے عامہ بالکل دوسری طرف ہے اور ہم یہاں رائے عامہ کے الٹے رخ چلنا نہیں چاہتے، تو پھر اس کی بات اور ہے۔ لیکن اگر یہ تاثر دینے کے لیے پاکستان کے اداروں پر، پاکستان کی رائے عامہ پر اثر انداز ہونے کے لیے یہ اس طرح کی ملاقاتیں تشکیل کی جاتی ہیں کہ ایک نئی سوچ ڈیولپ کرے کہ امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے تو اس لیے اب تو یہ ہونا ہی ہے، تو یہ بیک فائر کر سکتی ہے یہ پالیسی، یہ امریکہ کے مفادات کو یہاں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ امریکہ جن مقاصد اور مفادات کے لیے یہ سب کچھ اتنے پاپڑ بیل رہا ہے کہ اپنی ساکھ کی بھی پرواہ نہیں کر رہا، تو یہ اس کا ایک بڑا بری طرح نقصان ہونا ہو سکتا ہے امریکہ کو پولیٹیکلی اس کا، کیونکہ اس وقت جو رائے عامہ ہے وہ پاکستان کی وہ مجموعی طور پر امریکہ سے ناخوش ہے، وہ نالاں ہے، وہ پولیٹیکل انداز سے نالاں ہے، اور کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے بہت زیادہ انفلوئنس حاصل کر لیا ہے اور فیصلہ سازی حاصل کا جو کام ہے وہ سنبھال لیا ہے اور بہت ویزیبل نظر آ رہے ہیں، اور امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم کو اس کا
اندازہ ہے کہ وہ ٹویٹر پر ایک پیغام کرتے ہیں تو نیچے ہزاروں پاکستانی جو ہے ان کو کمنٹ ہوتے ہیں اور وہ امریکہ کی پالیسی کی مخالفت کرتے ہیں، بالخصوص پاکستان کے اندرونی معاملات میں۔ سو آج یہ ہے کہ اب اگر یہ امریکہ کا یہی ایجنڈا ہے کہ اس نے اپنی پالیسی کو لاگو کرنا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں انتخابات نہیں بلکہ بون کانفرنس طرز کا ایک سسٹم ہونا ہے کہ جہاں صرف جس کی پرچی باہر سے آئے گی اسی نے وزیر اعظم بننا ہے، اور پھر ایک حامد کرزئی کی تلاش بھی اس کا مطلب ہے جاری ہے پاکستان کے لیے، لیکن اور مستقبل میں جو پاکستان کا حکمران ہوگا وہ ایک حامد کرزئی کی طرح ہوگا، لیکن یہ بات نہیں بھولنا چاہیے کہ اس سے پاکستان کا مسئلہ اور عارضہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ حامد کرزئی اور بون کانفرنس کے بعد جو افغانستان کی زمین تھی وہ کوئی اور کہانی سناتی رہی، وہ فیصلہ زمین پر نہیں پہنچ سکا، اپنے اثرات مرتب نہیں کر سکا۔ اب حامد کرزئی جو ہے وہ ہمیشہ کابل کے ایک شہر کے اور ایک مخصوص ایوان صدر کے دائیں بائیں کے علاقے کے حکمران کے طور پر موجود رہے، اور جب تک وہ اقتدار میں رہے ان کی اقتدار کی جو حدود ہیں وہ اس سے زیادہ ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکیں۔ سو اس کے نتیجے میں وہ ڈھانچہ جو ہے روز بروز ناکامیوں کی تصویر بنتا چلا گیا۔ سو اس طرح رائے کو روند کر کچل کر ہونے والے فیصلوں کا منطقی انجام یہی ہوتا ہے۔